مسیح یسوع کے عظیم جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہوں۔ میرے عزیزوں، آئیں خداوند کے کلام اقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام اقدس کو کھولیے گا۔ مقدس پولس رسول کا رومیو کے کلیسیا کے نام خط، اس کے 8ویں باب اور اس کی پہلی آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، گوش گزار کرتا ہوں، آپ کے سماعت فرمائیے گا۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت۔ میرے عزیزوں، بائبل مقدس کہتی ہے جو یسوع مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح میں نئے مخلوق بن جاتے ہیں، تو ایک تو جب ہم یسوع مسیح میں آتے ہیں تو ہم نئے مخلوق بنتے ہیں، اور دوسری بات جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم آنے والی یعنی جہنم کی آگ سے بھی نجات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے بیشتر کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ تک ایک کہانی پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران حکومت ہند نے جاپانی حملوں سے بچنے کے لیے کچھ پناہ گاہیں بنائیں، اور حکومت بالا کی طرف سے یہ ہدایت نامہ جاری ہو گیا کہ جب جاپانی ہوائی حملے آئیں تو آپ نے ان پناہ گاہوں کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مشقیں بھی کرائیں۔ ہوا یوں کہ ایک دن جاپانی ہوائی حملے ہونا شروع ہو گئے۔ جاپانیوں نے حملہ کر دیا۔ کلکتہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ان حملوں کی جب آواز سنی تو ان کے دل کے اندر آیا کہ آج ہم جاپانی لوگوں کو دیکھیں گے، جاپانی لوگوں کے ان جہازوں کو دیکھیں گے۔ اور انہوں نے جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تو جب وہاں پر پہنچے تو جاپانیوں نے جب حملہ کیا تو انہوں نے جو باہر تھے سب کو مار ڈالا، اور کچھ لوگ بھاگ کر ان پناہ گاہوں میں چلے گئے، اور جو پناہ گاہ میں چلے گئے وہ لوگ بچ گئے۔ کلکتہ کے اندر دو قسم کے لوگوں کو ابھی آپ دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو جاپانیوں کو دیکھ رہے ہیں باہر ہیں، اور وہ لوگ جو بھاگ کر پناہ گاہ کو استعمال کر رہے ہیں، اور جو باہر ہیں وہ ان حملوں سے بچ نہیں سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مر گئے، اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو بھاگ کر پناہ گاہ میں چلے گئے انہوں نے زندگی کو حاصل کیا۔ میرے عزیزوں، بائبل مقدس میں بتاتی ہے، یشوع کی کتاب کے اندر اس کا 20واں باب ہے، اس کے اندر اس بات کو کلام اقدس کے اندر لکھا گیا کہ ایک شہر جس کو شہر پناہ کہا گیا، حبرون نام دیا گیا اس لیے، اور اس کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے تو وہ اس شہر کو حاصل کر لے تاکہ اس کے دشمن اس کو مار نہ سکے۔ اور آپ جانتے ہیں بڑی دیر تک داؤد ساؤل سے بھاگتا رہا، بالآخر اس نے بہت سارے شہروں کو فتح کیا، اور اس طرح ایک وقت آیا کہ وہ ہیبرون میں رہنے لگا، کیونکہ خدا نے اس کو کہا تھا، خدا نے اس کو بتایا کہ تو ہیبرون میں چلا جا، اور وہ ہیبرون میں رہتا تھا۔ اور بائبل مقدس کے اندر سے ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام اقدس کو نکالیے، سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 3واں باب، اور پہلے میں 32ویں 33ویں اور 34ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، اور انہوں نے ابنیر کو حبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا، اور سب لوگ بھی روئے، اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرثیہ کہا کہ ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے، تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے، جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا۔ میرے عزیزوں، ان آیات کے پیچھے کہانی ہے۔
بے شک میں جانتا ہوں آپ ان کہانیوں سے واقفیت رکھتے ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، پڑھنے والے ہیں، تو بھی میں چند ایک باتیں اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ ابنیر یوآب اور ابیشائی کے ساتھ اس علاقہ کے اندر ہے جہاں پر ساؤل رہتا ہے، اور داؤد جو ہے وہ ہبرون کے اندر ہے۔ ایسا ہوا کہ ابنیر نے یہ چاہا کہ وہ داؤد کے ساتھ ایک عہد باندھے تاکہ وہ وہاں سے اسرائیلیوں کو اس کے پاس بھیج سکے۔ اس کے لیے اس کو ہبرون میں آنا پڑا۔ ابنیر ہبرون میں آتا ہے تاکہ وہ داؤد سے عہد باندھے، لیکن پیچھے یوآب اور ابیشائی بھی ہیں جو شاید یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جب ابنیر داؤد سے بات چیت کر کے ہبرون سے باہر نکلتا ہے تو یوآب اس کے پیچھے جاتا ہے، ابیشائی اس کے پیچھے جاتا ہے، اپنے قاصد بھیجتے ہیں تاکہ اس کو پکڑا جائے۔ حقیقت میں وہ اس کو پکڑ کر نہ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ابنیر سے ان کا بھائی قتل ہو گیا تھا، جب ان کے اندر حسائیل کو اس نے قتل کر دیا تھا، وہ اس کا اس سے بدلہ بھی لینا چاہتے تھے۔ جب اس نے اس کو پکڑا اور واپس لے کر ہبرون کے دوسرے پھاٹک کے پاس لے کر گئے، اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں ہم تجھ سے چپکے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ ابیشائی اور یوآب نے اس کو مار ڈالا۔ جب اس کو مار دیا گیا تو پھر اس کی لاش کو جب ہبرون میں دفن کرنے لگے تو پھر داؤد بادشاہ نے کہا، ابنیر کیا تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں میں بیڑیاں تھی؟ داؤد یہ کہہ رہے ابنیر تیرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، نہ تیرے پاؤں میں بیڑیاں تھی، تو کیوں بھاگ کر ہبرون میں نہیں آ گیا؟ کیونکہ تجھے تو پتا تھا کہ ہبرون ایک شہر پناہ ہے، جب تو اس شہر کے اندر داخل ہو جاتا تو کبھی بھی یوآب اور ابیشائی سے قتل نہ ہو پاتا۔ تو نے یہ کیا کیا؟ میرے عزیزوں، کلکتہ کے اندر بھی لوگ جانتے تھے پناہ گاہ کون سی ہے، تو بھی وہ باہر نکلے اور مر گئے۔ ابنیر کو بھی یہ پتا ہے ہبرون ایک شہر پناہ ہے، پناہ کی جگہ ہے، لیکن وہ بھاگ کر اس شہر کے اندر داخل نہیں ہوا۔ قاصدوں نے اسے پکڑ لیا۔ میرے عزیزوں، حقیقت میں جو ابھی ہم نے پہلی آیت پڑھی، یسوع مسیح میں جو ہے اس میں سزا کا حکم نہیں ہے۔ مسیح یسوع میں جو ہے اس میں سزا کا حکم نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع ہی ہماری پناہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یسوع ہی ہمارا گڑھ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یسوع کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہم زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسی لیے آیا تاکہ ہم کثرت کی زندگی کو حاصل کر سکیں، وہ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن ہم جاننے کے باوجود بھی اگر مسیح میں نہیں رہیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ اسی طرح جس طرح کلکتہ کے لوگ اور ابنیر مر گیا ہے، اسی طرح ہم بھی مر سکتے ہیں۔ میں آج اب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح میں آ جائیں، یسوع مسیح میں رہیں، کیونکہ یسوع مسیح ایک اچھی پناہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح میں رہنا ہے۔ یہ میرے پاس ایک پمفلٹ ہے، یہ یسوع مسیح ہے، آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب یہ پمفلٹ اس کے اوپر ہے، یہ اس کی سائڈ پہ ہے، اس کے ساتھ ہے، نیچے ہے، لیکن آپ اس کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے اندر ہے، کیونکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور کبھی بھی جیسے ابنیر شہر پناہ کے پاس ہی تھا اور مارا گیا۔ میرے عزیزوں، ہمیں یسوع مسیح میں آنا ہے، یسوع مسیح میں آنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح میں سزا کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور جب اس کے اندر رہیں گے تو جہاں پر یسوع ہے وہاں پر آپ رہیں گے، جہاں پر یسوع جائے گا وہاں پر آپ جائیں گے، اور آپ کی پروٹیکشن خوب ہوگی، کیونکہ آپ شہر پناہ کے اندر ہیں، اور میرا اور آپ کا مسیحا اپنے باپ کی دائنی ہاتھ بیٹھا ہے، دائنی ہاتھ بیٹھا ہے۔ اور اگر ہم اس میں رہیں گے تو ہم بھی کبھی بھی سزا نہیں پائیں گے، جہنم کی آگ میں ہم اکیلے نہیں جائیں گے، موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ موت مسیح کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آئیں ہم مسیح میں زندگی گزاریں، مسیح میں زندگی گزاریں۔ جب آپ مسیح میں رہنے لگیں گے تو مسیح کی الوہیت، مسیح کی خاصیت، مسیح آپ کے اندر جب کام کرے گا تو آپ ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے ابلیس کے قاصدوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں ہم مسیح میں زندگی گزاریں۔ خدا مدد